اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر آج کا ہمارا ٹاپک اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ذات پاک کا اقرار کرنا اور اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جن لوگوں نے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانا، رب کا معنی پالنے والا، پروردگار۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہمارا رب ہے اور ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ ثابت قدم ہو گئے، ڈٹ گئے، یہ عقیدہ اپنا پختہ کر لیا، نظریہ اپنا اٹل بنا لیا۔ فرمایا ان لوگوں کی شان و شوکت تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ فرشتے آ کے ان کو خوشی کی خبریں سناتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، تم پہ کوئی خوف نہیں، تم غم زدہ نہ ہو۔ وابشروا بالجنہ، تم جنت کی بشارت لو، آج تمہیں جنت کا مجدہ جاں فضا سنایا جا رہا ہے۔ اتنی عظیم ترین جنت اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی، اس کا تمہیں آج مالک اور وارث بنایا جائے گا۔ کون سی جنت؟ التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، وہ جنت آج تمہیں عطا کی جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب بندے کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا، تمام لوگ اٹھیں گے، ہر بندے کا اپنا اپنا بیان۔ فرمایا جب بندے کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو فرشتے دو وہاں پہ موجود ہوں گے۔ جب بندہ اٹھے گا وہ اس سے ملاقات کریں گے اور انہیں وہ بشارت دیں گے، خوشی کی خبر سنائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آج تم پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ سارے غم، سارے خوف، ہر قسم کے ڈر سے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے تمہیں بری کر دیا، تم نجات پا گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، صرف اتنا نہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ذاتوں سے ڈر کو دور کر دیا اور شاید اب تمہیں کسی اندھیری وادی کے اندر، گھناؤنی وادی کے اندر گرائے گا، نہیں، فرمایا آج تمہیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ڈر بھی دور کر دیا، خوشی کی خبریں بھی سنا دی۔ اسی چیز کا نام معیار ایمان ہے جو دنیا کے اندر ضروری ہے، کہ بندے کے دل کے اندر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا ڈر بھی موجود ہو اور بخشے جانے کی امید بھی ہو۔ رجا اور خوف، امید اور ڈر، اس چیز کا نام کامل ایمان ہے۔ یہ دونوں ایمان کے حصے ہیں، ہونا چاہیے، ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر امید، یہ بھی ضروری، اور اللہ رب العزت کا ڈر، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی چیز کو قبروں سے اٹھتے ہی بتایا جائے گا۔
خوف اور ڈر تمہاری ذاتوں سے دور کر دیا گیا، اور جنت کی بشارت یہ بھی تمہیں دی گئی۔ بشارت تو اب بھی موجود ہے، لیکن خوف اور ڈر کو دور کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ خوف اللہ رب العزت کا یہ دنیا میں ہونا چاہیے۔ یا فرمایا کہ رب تعالیٰ کا ڈر اور خوف تو باقی رہے گا، باقی سارے غم دنیا داری کے جھمیلوں میں جتنے خوف، ڈر، آزمائشیں، مصیبتیں، مصائب، آلام جن سے بندہ گزر کے آ گیا، آج تمہاری ذاتوں میں سے ان میں سے ایک بھی نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت تمہاری ذاتوں سے ان تمام غموں کو دور فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہیں جنت کی بشارت بھی ہے۔ اب وہ فرشتے یہ کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی تھے، تمہارے دوست تھے، تمہارے ساتھ تھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ جو دو فرشتے انسان کے دونوں کاندھوں کے اوپر موجود ہیں، ان کے بارے کہا جائے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، آج آخرت کے اندر بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، آج بھی اکیلا نہیں رہنے دیں گے۔ اور پھر اور خوشخبری، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا تھا، آج جب وہ تمہیں عطا کی جائے گی، اس جنت کے اندر جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم خود مانگو گے، جو چاہو گے، وہ تمہیں عطا کیا جائے گا تمہاری خواہشات کے مطابق۔ آج تمہیں تمہاری مرضی اور منشا کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر ایک بندہ تمنا کرے گا کہ یہ اڑتا ہوا پرندہ یہ میرے سامنے آ جائے بھنا ہوا، اور میں اسے کھا لوں، استعمال کروں۔ آج دنیا داری کے اندر بڑی بڑی روسٹڈ اشیاء ہمارے سامنے ہوتی ہیں، کھانے کو جی چاہتا ہے، انسان کھاتے بھی ہیں، لیکن یہ دنیا داری کا روسٹڈ کھانا، یہ مسالہ دار کھانا، یہ بیمار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ لیکن وہ کھانا جو بندہ تمنا کرے گا کہ یہ پرندہ جو اڑ رہا ہے یہ میرے پاس آ جائے، اس کا بھنا ہوا روسٹڈ گوشت میں کھاؤں، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وہ بندہ بھی سوچے گا، رب تعالیٰ اس کے لیے وہ پرندہ بھنا ہوا گوشت کی شکل میں اسے عطا فرمائے گا، اور وہ بندہ کھائے گا۔ اور فرمایا جب وہ کھائے گا تو وہ پرندہ اس کے بعد بالکل اسی طرح اڑ جائے گا کہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، ان کے اوپر فنا نہیں ہے، وہ پرندہ ختم نہیں ہوگا۔ جب اسے کھا لیا جائے گا اللہ رب العزت اسے دوبارہ نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ بڑا عظیم ترین انعام ایک بندے کو عطا کیا گیا، یہ آیت طیبہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کا بہت بڑا رتبہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ حضرت جناب عبداللہ بن ابی سفیان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے حضور کی بارگاہ کے اندر، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کے بارے مجھے ایسی بات بتائیں، وہ ایسی پختہ اور محکم ہو کہ آپ کے بعد بھی کوئی اور بات دریافت کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ کے بغیر بھی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ موجود ہیں، ایسی بات بتا دیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور ایسی بات بتا دیں کہ آپ کائنات سے الوداع بھی ہو جائیں، ظاہراً پردہ بھی فرما جائیں، تو پھر بھی مجھے ضرورت نہ پڑے، ایسی پختہ بات مجھے ارشاد فرما دیں۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کل آپ یہ کہیں آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لایا پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ۔ فرمایا یہ ہے ثابت قدمی۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اس آیت کریمہ کے بارے سوال کیا گیا کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے،
اس سے کیا اخذ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے، آپ کی نگاہ کے اندر اس کا مفہوم کیا ہے؟ ان الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم ہو گئے، آپ اس کا کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ آپ کی بارگاہ کے اندر اس کے مفاہیم کیا ہیں؟ فرمایا اللہ تشرک باللہ، اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب اللہ رب العزت کو خدا مان لیا تو اسی ہی کی خدائی کے قائل ہو جاؤ کہ وہ ہی خدا ہے، اس کے سوا تمام معبود وہ باطل ہیں۔ فرمایا اپنے نظریات کو پختہ کر لو، اٹل فیصلے کر لو، اللہ رب العزت ایک، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ سچا معبود ہے، باقی تمام کے تمام جھوٹے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ساتھ شرک نہ کرو۔ حضرت جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اسی آیت کریمہ کے ریلیٹڈ سوال پوچھا گیا، حضرت آیت کریمہ کا مفہوم آپ کے ذہن شریف کے اندر کیا ہے؟ آپ کے علم مبارک کے اندر اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رستہ سیدھا اختیار کر لو، صراط مستقیم، بالکل سیدھا رستہ، وَلَا تُرَوِّغْ كَرَوْغَانِ الثَّعْلَبِ، اور فرمایا کہ پھر لومڑی کی طرح اپنے رستے نہ بدلو۔ فرمایا جیسے وہ اپنا رخ کبھی بدلتی ہے، کبھی اور طریقے سے، کبھی اور چال چلتی ہے، فرمایا ایسے نہیں، دین مستقیم کے اوپر سیدھی طرح سے قائم ہو جاؤ اور پھر اپنا راستہ نہ بدلو۔ فرمایا لومڑی کی طرح اپنے راستے نہ بدلو، جس طرح اس کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کج روی ہوتی ہے، فرمایا اس طرح ٹیڑھا پن اپنی ذات کے اوپر تم نہ لاؤ۔ یہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ان اشیاء کو بیان فرمایا۔ حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ادو فرائضکم، اپنے فرض ادا کرو، اپنے فرائض کے بارے فکر کرو کہ باقی اشیاء جو ہیں وہ بعد میں سب سے اولین ترجیح، سب سے پہلے جو پریفر کیا جائے گا، فرمایا وہ اولین درجے کے اندر فرائض کو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بقیہ اشیاء بعد میں، ان کی پوچھ پکڑ، ان کا حساب کتاب بعد میں۔ اے بندے تو نے واجبات کو ادا کیا یا نہیں؟ تو نے سنتوں کو ادا کیا یا نہیں؟ تو نے نوافل پڑھے یا نہیں؟ فرمایا یہ تمام اشیاء یہ بعد میں پوچھی جائیں گی، سب سے اولین فرائض ہے۔ فرمایا ان کی فکر کرو۔ آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو مان لیا کہ ہمارا رب ہے، وہ اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے اوپر قائم ہو گئے۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے اسی آیت کریمہ کے بارے پوچھا گیا، حضرت آپ کی نگاہ کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر، ترجمہ، مفہوم، معنی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے اعمال کی فکر کرو کہ آج ٹائم ہے، آج وقت ہے، آج اعمال اپنے اچھے کر لو گے، کل ٹائم گزر جائے گا، کل یاد کرو گے کہ عمل اچھے کر لے، لیکن فرمایا موقع نہ ملے گا، وقت نہ ہوگا، آج وقت موجود ہے، آج اس وقت کو باعث غنیمت جان کے اس وقت کے اندر اپنے اعمال کی درستگی کو اپنا معیار اور اپنا معمول بنا لو۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے، ان میں سے ایک حضرت جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کئی طریقوں سے اسے سمجھایا، کئی بار اپنے قاصدین کو بھیجا، جاؤ اسے جا کے بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دعویٰ نہ کرو۔ کئی بار پیغامات دیے، کئی بار خطوط لکھے۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر عشق رسول
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنا سپہ سالار اور اپنا سفیر بنا کے بھیجا، جاؤ مسلمہ کذاب کے پاس جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اسے جا کے میرا پیغام سناؤ کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، آپ جائیں اسے جا کے تبلیغ کریں، بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا، حضور کے تو قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، جاؤ جا کے میسج دو، پیغام الرٹ کر دو۔ آپ آئے مسلمہ کے سامنے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مدینہ طیبہ سے آیا ہے، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے بات کی تو میسج دیا کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور تو جھوٹا نبی ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہ کر۔ وہ کہنے لگا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں میں نہیں گواہی دیتا۔ وہ کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ فرمایا نعم، جی ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ حضور اللہ کے سچے رسول ہے، تو نہیں ہے، آپ جھوٹے ہو، نبوت کا دعویٰ چھوڑ دو، آپ جھوٹے نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ جب یہ بات ہو گئی اب مسلمہ نے اپنے ایک جلاد کو حکم دیا ان کی ران کا، یہ ٹانگ سے اوپر کا حصہ، ان کی ران کا ایک حصہ یہ کاٹ لیا جائے۔ وہ کاٹا گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ مسلمہ ہنس کے کہنے لگا کہ اب درد کا احساس ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ اس بات کی ترجمانی شاعر نے اس انداز کے اندر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخشا ہے جو غم آپ نے، ہر درد کا چارہ ہے، بخشا ہے جو غم آپ نے، ہر درد کا چارہ ہے، بیمار محبت پہ میرے آقا احسان تمہارا ہے۔ یہ انداز۔ پھر کہنے لگا دوسری ران کو بھی، ٹانگ کا ایک حصہ وہ بھی کاٹ دیا جائے، وہ بھی کاٹا گیا۔ جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر کے کاٹا جاتا رہا۔ آپ کی شہادت ہوئی، جان کو قربان کر دیا، لیکن ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے۔ جان کو قربان کر دیا کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں اور ختم نبوت کے تاجدار ہیں، اور اسی عقیدہ کے اوپر آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جام شہادت نوش کیا، لیکن ایک پل کے لیے بھی لڑکھڑائے نہیں، ڈگمگائے نہیں۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور راستے کے اندر آنے والی ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کر گئے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، الحسنی والحسینی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میری ذات کے اوپر مصائب اور آلام اتنے زیادہ ہو گئے کہ میں سخت پریشان ہوا، اور وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے میری زبان کے اوپر یہ الفاظ جاری کر دیے، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر تنگی کے بعد آسانی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہوا کہ وہ سخت مصیبت جو میری ذات کے اوپر آ گئی، اس مصیبت کے وقت بھی میں بے صبر نہیں ہوا، بے صبری کا اظہار نہ کیا، اس کا مظاہرہ نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے کلمہ حق کو میری زبان کے اوپر جاری کر دیا، اور میں نے یہ کہا بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ جاری کر دیے، اللہ رب العزت نے میرے غموں کو دور کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے، اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کر دیے۔ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیکاٹ کے اندر گزارے، معاشرتی طور پہ بائیکاٹ ہو چکا ہے،
सूखे पत्ते खा के सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने गुजारा किया, लेकिन एक पल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से गफलत न बरती कि ये कहा हमारा रब अल्लाह है। 3 साल बर्दाश्त किया, तमाम मसाइब को, रिश्तेदारों को करीब ना आने दिया जाता। पाक नबी अलैहिस्सलाम बर्दाश्त फरमा गए। तमाम अंबिया इकराम हत्ता के आरे तक चला दिए गए, उनके सरों के ऊपर शहीद कर दिया गया, लेकिन ये ही कहा हमारा रब अल्लाह है, उसके ऊपर साबित कदम हो गए। ये साबित कदमी इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक हमें भी नसीब फरमाए। आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।